مراقبہ کرتے تھے، اور 15 دن رہتے تھے، کہ مہینہ رہتے تھے مسلسل. اس لیے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہیں دوستو ان ویرانوں؟ شیخ فرماتے تھے ویرانے میں خزانہ ہوتا ہے، آبادی میں نہیں ہوتا. اور اس سے ایک اہم نقطہ سمجھ لیں، جو دنیا کی خواہشات سے اپنے دل کو ویران کرے گا، وہیں سے نسبت اور قربت کا خزانہ نکلے گا، ورنہ نہیں. جو دنیا دل سجا رکھے گا نا، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ہر وقت دنیا کی وہ بنائے گا، وہ آبادی ہے. آبادی میں تو گٹر کا پانی ہوتا ہے، یہاں سے نیچے کھودو گے کیا نکلے گا؟ گند نکلتا ہے نیچے سے. اتنا خوبصورت ہو، بعد میں نکالو تو نیچے سے کچرا نکل رہا ہے. کوئی کچرا دبایا تھا اس کی ڈگنگ پوری کرنے کے لیے. ویرانے میں خزانہ ہوگا، تیل بھی وہیں سے نکلے گا، سونا بھی نکلے گا، چاندی بھی نکلے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی چھوڑ کر جب ویرانے میں گئے تو خزانہ ملا. اس لیے کہتے دل کو دنیا سے نہیں آباد کرنا چاہیے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. قرآن مقدس اس میں خوش ہو رہا ہے، اس میں خواہشات سے ویران کرو، پھر نسبت کا خزانہ نکلے. کیونکہ آپ کے مزین کرنے سے آپ کی دنیا میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، آپ کی فکر سے، کیونکہ وہ وہی ترتیب ہے اللہ کی خاص، اسی پر ملے گا. نہ ہے کہ مولوی کی روٹی کم اور ڈاکٹر کی زیادہ، کچھ نہیں ہے، یہ سب ان کا نظام ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایسے کام میں ہو کہ وہ واسطہ ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. قاری قاسم مرحوم کو میں کہتا ہوں یار لوگ بڑے پریشان ہیں، دیکھو کتنی بڑی گاڑی پر آیا ہے اور اتنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کہ یار کہتے ہیں یار اللہ شکر ہے تیرا. کہتے حضرت ان کو پریشانی نہ ہو تو ہمارے پاس کون آئے؟ اللہ پھر بھیجتے ہیں بھائی جاؤ، سارے اسباب تو اختیار کر لیے، اب مسبب الاسباب کے تعلق لے جاؤ، ان کے نمائندوں کے پاس جاؤ، نمائندوں کے پاس جاؤ. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسی پر پوچھا کہ جی اللہ والا سے دعا کراتے ہیں، یہ ہے وہ. تو حضرت نے جو مثال دی، فرمایا کہ دیکھو مولانا یوسف الدھیانوی صاحب ہمارے ساتھ تو نہ وہ ہمیں جانتے تھے نہ ہم ان کو جانتے. انہوں نے آنا جانے شروع کیا، جب آنا جانا شروع کیا تو ہم ایک دوسرے کو جاننے لگ گئے. جب جاننے لگ گئے تو اب ان کو میرے پاس کوئی بندہ بھیجنا ہوتا تو بلا جھجک بھیج دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کو رکا لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ پر توجہ کریں گے. مجھے دانش صاحب سے کوئی کسی کو کام ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ مولانا ان کو فلاں مسئلہ درپیش ہے، وہ ختم نبوت کے سلسلے میں بہت ان کے وہ امور تھے، تو میں بلا تکلف بھیج دیتا ہوں. تو فرمایا جب دربار الہی میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کی درخواست اسی طرح پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ تعلق ہے. اجنبیت ہوگی تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کسی کو جانتے ہوئے پہلی دفعہ آپ سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل ایسے، کیونکہ آپ تعلق میں کمزوری. تو آنا جانا جو ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے دعا اللہ بعد بے عقل کہہ دیتے ہیں جی اللہ دعا تو سب کی سنتا ہے. اللہ تو سنتا ہے، سنانا کس اعتماد اور کس انداز میں ہے بات اس کی ہے. وہ تو سنتا ہے لیکن سنا کیسے رہے؟ دعا کر رہے ہیں اور دل میں بے یقینی ہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے تو کیسے قبول ہو؟ حدیث سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہ کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اللہ کو تم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے الہ سے تمہاری طلب کا پتہ چلے گا کہ تم کتنے طالب ہو. آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ یہاں. فیصل کے بھائی کرسی چاہیے، کرسی بیٹھ جائیں گے، آ جاؤ. آپ کی طلب کا پتہ چلے کس اعتماد یقین کے ساتھ کرتا ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ایک بزرگ کو اتنا یقین تھا اپنی دعاؤں کا، لوگ رات کے فلاں میلے دعا کرنا تو رات دعا کرتے تو صبح کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے قبول ہوئی کہ نہیں؟ بتاؤ قبول ہوئی نہیں؟ میں نے رات میں نے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم
مجھے مدرسے کے محتمم نہیں معلوم ہوتے، مجھے کہتے تھے حضرت کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ محتمم حضرات تو آ کر کہتے ہیں جی فلاں سیٹ کو رکا لکھ دو، فلاں سیٹ کو فون کر دو، تعاون کرے، تم کبھی نہ رکا لیتے ہو اور نہ تم فون کراتے ہو اور دعا کرا لیتے ہو، حضرت فلاں مسئلہ درپیش دعا کر۔ میری بڑی بے تکلفی تھی حضرت سے، 2 گھنٹے میرے ساتھ خلوت میں گپ شپ لگاتے تھے، عجیب بات ہے، لیکن میرے 2 بھائی داماد ہیں لیکن ان میں تھوڑا حجاب، لیکن میری بڑی بے تکلفی تھی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کے پاس جو ہتھیار ہے جس کی وجہ سے سیٹھ آپ کی بات مانتا ہے اور آپ کے فون پر خوش ہوتا ہے، آپ وہ ہمیں دے دیں، شکار ہم خود کر لیں۔ آپ تو بہت چالاک اور وہ سمجھدار ہو، حضرت آپ وہ نسبت دے دیں، ہمیں تو اس کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کام ہوتے رہیں گے۔ تو میں نے ایک بار مدرسے کا ایک بڑا منصوبہ شروع کرنا تھا، میں نے رات کو عرض کیا دعا کر دیں تاکہ کام چھیڑنا چاہ رہا ہوں۔ اگلے دن میں ملنے کے لیے گیا، یہ جمعہ نماز کے بعد ملاقات تھی، بہت لوگ آئے ہوئے تھے، مدارس والے بھی آتے تھے۔ مولانا جلیل میں نے آپ کی درخواست جو نا وہ جمع کرا دی ہے، یہ بات ہے۔ تو میں بھی سمجھ گیا، حضرت بھی سمجھ گیا۔ اس کے بعد خیر مجلس ختم ہو گئی، تو ان لوگوں نے کہا یار آپ نے کیا مطالبہ رکھا تھا یار، حضرت نے آپ کو کسی بڑے سیٹ کو کچھ کہا ہوگا بھائی آپ نے کوئی ہے؟ میں کہ نہیں، میں نے یہ درخواست کی تو حضرت نے اوپر جمع کرا دی، بس میرا کام ہو جائے گا، کام تو اوپر سے ہونا ہے، پھر اوپر سے جب آرڈر آتا ہے تو نیچے والوں سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہمارے مرشد عجیب بات ہے، یہ دعا کرتے تھے اللہ ہمارے دوستوں سے ہمارے اداروں کی خدمت کرانا، ایسے اجنبی سے نہ کرانا کہ جو ہم پر احسان رکھیں، ایسے دوستوں سے جو خدمت بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں۔ یار شکریہ، آپ نے میرا جو نا فنڈ بغیر فیس کے آخرت کے بینک میں ٹرانسفر کر دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب دیکھو جی دیکھو جی، ایسا نہیں، یہ حضرت نے، اور یہ دعا حضرت نے کہاں کی، یہ حضرت نے صفا پر یہ دعا کی، اس لیے صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر بہت دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام، آگے آ جاؤ شاہ صاحب، آگے آؤ، آگے آ جاؤ، السلام، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو صفا کی جو پہاڑی ہے، میں نے یہ تجربہ کیا اور حضرت کے ساتھ جب بات، تو صفا پر حضرت بہت طویل، تقریباً حضرت نے عمرے میں 1.25 گھنٹہ دعا کی، صرف صفا پر، شروع سے ہونے سے پہلے وہاں پر یہ کہا اللہ ہمارے دوستوں سے ہمارے اداروں کو چلانا، ان کو تو قبول کر لے اس خدمت کے لیے، ایسے غیروں سے نہیں کہ جو ہم پر احسان رکھے، لات ہمارے اوپر رکھے، یہ نہیں چاہیے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کس کو خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ بہرحال کیا حال ہے؟ ہاں جیسے لے